بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ویوز اور میں ہوں زاہد بٹ۔ ناظرین، نیب کی ایک درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس کے ریمارک سے کہ نیب نے تماشا بنایا ہوا ہے، ان کے افسران کو کام کرنا ہی نہیں آتا، یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جسٹس گلزار کے ریمارک سے اس حوالے سے اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ کون سی درخواست تھی اور یہ پورا کیس کیا تھا، اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، لاہور کی شہریوں نے ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ 95% لوگ ایک طرف ہو چکے ہیں اور 5% لوگ ایک طرف ہو چکے ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، انہوں نے وہ کام کیسے کیا ہے، وہ بھی میں آگے ویڈیو میں چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری جانب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال ہیں، ان کے خلاف کچھ ارکان اسمبلی وہ کھڑے ہو چکے ہیں اور جام کمال کو ہٹانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں اگر وقت بچا تو انشاءاللہ فردوس آپا اور صدف والے معاملے پر بھی بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، میں آپ کو نیب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ نیب کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں داخل تھی ان لوگوں کے خلاف جو کرپشن کے الزام میں ملوث تھے اور نیب نے ان کو نوکری سے ملازمت سے نکالا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ افسران شامل تھے اس میں، یا وہ ملازم سرکاری ملازم تھے جن پر کروڑوں روپے کے گھپلے تھے، ان پہ رشوت کے الزامات تھے، کروڑوں کے گھپلوں کے الزامات تھے۔ اور یہ کوئی درخواست آج کی نہیں ہے بلکہ 2018 کی درخواست تھی۔ یہ سپریم کورٹ تک جب معاملہ پہنچا تو چیف جسٹس گلزار احمد انہوں نے آج جو نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو بھی بہت شدید الفاظ میں جو ہے نا ان کو سختی کے ساتھ یہ بات کہی کہ آپ جو ہے نا سابقہ جج رہ چکے ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا وہ کام کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، آپ جو ہے نا بغیر کسی انکوائری کے کسی کو کیسے نکال سکتے ہیں۔ ساتھ میں چیف جسٹس گلزار نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو رشوت کے الزام میں یہ جو درخواست دائر ہے یہ تقریباً 2018 سے، اور یہ 2 مہینے کا کام تھا، 3 سال کا وقت گزر چکا ہے، لیکن سب جو ہے نا وہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ اس پر خاموش کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے، اور جسٹس گلزار نے اپنے ریمارکس میں بھی یہ سوال لکھا ہے کہ آخر اس پر سماعت ہوتی رہی ہے اور 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ کیس تو تقریباً 2 مہینے میں نمٹ جانا تھا، لیکن خود جو ہے نا وہ نیب کے افسران اس کیس کو کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس لیے ڈیلے تو نہیں کر رہے کہ وہ اس کیس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ جان بوجھ کر جو ہے نا ایسا کرتے ہیں؟ تو یہ افسران ادارے چلانا جانتے ہی نہیں ہے میرے خیال سے۔ اور دوسری بات ہے، جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ پہلے سابقہ جج رہ چکے ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتا وہ جو ہے نا بغیر انکوائری کے کیسے کسی کو نوکری سے فارغ کر سکتے ہیں؟ آپ جب ایسے کام کریں گے تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا آپ پھر موقع دیتے ہیں غلط کام کرنے کا، رشوت لینے کا، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ کام کرنے کا آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو نیب کے چیئرمین ان کو سننے کو ملی ہیں، اور جسٹس گلزار بڑے غصے میں لگ رہے تھے، انہوں نے بہت سخت سوالات بھی کیے ان سے، اور آخر میں یہ بھی ان سے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا آپ کے جو افسران ہیں، افسر شاہی جو آپ کے اندر موجود ہے نا، یہ آپ لوگ ادارہ اسی لیے چلانا ہی نہیں جانتے، آپ لوگ چلانے کی کوشش نہیں کرتے، جان بوجھ کر کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے نا یہ کیس جو ہے جو 2 مہینے میں سولو ہونے ہوتے ہیں کیس، ان کو جو ہے وہ 3 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ اور مجھے جو ہے اس بات کے یہاں پر جواب دیں کہ آپ جو ہے نا وہ چیئرمین نیب ہیں، تو آپ جو ہے نا آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کیوں نہیں ان سے پوچھتے؟ آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ نیب کا وکیل بھی وہاں پر موجود تھا، پھر نیب نے جو ہے نا وہ اپنی درخواست واپس لینے کے لیے استدعا کی، عدالت سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم اپنی درخواست واپس لے لیتے ہیں، ہم اس پر خود انکوائری کریں گے، اس کی جتنی بھی انکوائری ہوگی، تحقیقات ہوگی، وہ ہم خود کر پہ کیس کے ورک آؤٹ کریں گے، اور ہم اس پہ خود ہی جو بھی ہوگا وہ فائنل کریں گے۔ اس کے بعد عدالت نے ان کی درخواست قبول کر کے یہ جو درخواست اس کو معاملے کو نمٹا کر ان کی درخواست جو ہے وہ قبول کی، اور عدالت نے یہ مسئلہ نمٹایا اس طرح سے۔ دوسری جانب ناظرین، لاہور کے شہریوں کو آپ کو بتاؤں تو یہ کچھ ہی روز میں لاہور کے 95% جو شہری ہیں انہوں نے ماسک پہنا شروع کر دیے۔ اب اس میں پولیس کا کمال ہے، رینجر کا ہے، یا وہاں کے جو اے سی صاحبان ہیں یا کمشنرز ہیں یا جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کا کمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ 95% لوگ اب وہاں پر ماسک پہن رہے ہیں، یعنی ماسک نہ پہننے والے لوگ نہ ہونے کے برابر وہاں پر ہیں۔
تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی بات ہے. لیکن دوسری طرف حکومت بھی ان کے خلاف ایکشن میں رہتی ہے وقتاً فوقتاً کہ اس طرح کی کارروائیاں جیسی حکومت کو نظر آتی ہیں تو وہ ان کے خلاف مقدمے بھی درج کرتی ہے. اور تقریباً 3346 یعنی 3,500 مقدمے بھی ایسے لوگوں کے خلاف درج ہو چکے ہیں وہاں پر جو SOPs کا خیال نہیں رکھتے, جو ماسک نہیں پہنتے, جو کورونا سے جو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ان پر عمل نہیں کرتے, حکومت کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے, تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں. تبھی میرے خیال سے یہ 95% لوگ جو ہے نا وہ ماسک پہن رہے ہیں. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ خود بھی ماسک پہنا کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس چیز کی آگاہی دیں, ان کو بتائیں کہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے, ہماری صحت کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے, خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے میرے خیال سے ماسک بہت ضروری ہے. ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے, پہننا چاہیے. خیر اس کے بعد ناظرین وزیر اعلیٰ جو بلوچستان ہے جام کمال, تو ان کی طرف آتے ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. تو اب جو تحریک انصاف نے جو حکومت وہ مل جل کے بلوچستان میں بنائی تھی جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ, اب اس میں جو مخلوط ان کی حکومت ہے تحریک انصاف کی, تو اس میں کافی سارے جو ارکان ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال ان سے بہت زیادہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں. ابھی گزشتہ روز بھی آپ نے سنا ہوگا جب وزیر اعظم عمران خان بلوچستان جا رہے تھے تو اس دوران بھی جو وہاں کے ارکان اسمبلی تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جام کمال کے ہوتے ہوئے ہم عمران خان سے نہیں ملیں گے, ہم ان سے الگ ملیں گے, کوئی اور جگہ ڈیسائیڈ کی جائے جہاں پر ہم جو ہے نا وہ وزیر اعظم سے ملنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کے ہوتے ہوئے یہاں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یا یہاں ایسی کسی جگہ پر ہم نہیں ملنا چاہ رہے. پھر جب ان ارکان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو ملاقات میں بھی انہوں نے عمران خان کو جو ہے نا وہ بالکل واضح بتایا کہ جام کمال کو ہٹایا جائے, اس حوالے سے تفصیلاً بات ہوئی. پھر انہوں نے شکایتوں کے انبار لگائے خان کے سامنے کہ ان کے یہ مسئلے ہیں, یہ پریشانی ہیں, اور ابھی جو ہے نا وہ جام کمال کے خلاف بڑی سخت سازش کے ہیں یا وہاں پر جو ہے نا وہ بڑی سخت اپوزیشن چل رہی ہے, جو اس کے اپنے لوگ ہیں, اس کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں. ایک تو تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا وہ حکومت میں شامل ہے, جام کمال کو جنہوں نے سپورٹ کیا تھا. اس کے علاوہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے ان کی وہ خود جو جس کی جام کمال کا جن کی تعلق ہے اس کے لوگ ہیں, دیگر کئی ایسے لوگ ہیں دیگر پارٹی, یہ ساری پارٹیاں تقریباً جو ہے نا وہ جام کمال کے خلاف ہوئی ہوئی ہیں اور سب جو ہے نا اس بات پہ شکایت لگانے اور شکوے گلے کر رہے ہیں کہ جام کمال ہمیں وقت نہیں دیتا, ہمیں ملتا نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو ان کی اپنی پارٹی کی جو ارکان اسمبلی ہیں یعنی جن کا تعلق جام کمال کی پارٹی سے بھی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تقریباً ان سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا اور تقریباً 4 گھنٹے ہم بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے, پھر جا کر ان سے کہیں ملاقات ہوتی ہے. اور اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جام کمال کو ہٹائیں, ان کی جگہ کسی کو بھی لگائیں, کسی بھی پارٹی کو, چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ہی کوئی اور بندہ ہو دیگر, اس کو آپ لگائیں, ہم اس کے لیے راضی ہیں. دوسری طرف ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے ایک رہنما نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 24 ممبران میں سے جو 21 ممبران ہیں وہ ان سے ناراض ہیں, جو جام کمال صاحب ہیں ان سے 21 ممبران ناراض ہیں 24 میں سے. تو باقی بچتے ہی کیا, یعنی پورے بلوچستان کے جو لوگ ہیں, جو حکومت کے لوگ ہیں یا جنہوں نے ان کو آگے لایا, وہ سب بھی اگر ان سے ناراض ہیں تو میرے خیال سے اب ان کی تبدیلی تو میرے خیال سے بنتی ہی ہے. اس حوالے سے ناظرین آپ کی کیا رائے ہے, وہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. دوسری جانب میں نے سونیا صدف اور فردوس آپا والا معاملہ کیا تھا, وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت زیادہ دیکھا بھی ہوگا, لیکن اس پر مجھے آپ کا ایک کمنٹ درکار ہوگا کہ اس معاملے میں سونیا صدف جو ہے نا وہ صحیح ہے اپنی جگہ یا فردوس آپا اپنی جگہ صحیح تھی, کون غلط ہے کون صحیح ہے, آپ اپنی رائے اس حوالے سے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.